لاہور پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت۔ آپ اس شہر کو یقیناً اس کی ثقافت اور تاریخی عمارات کی وجہ سے جانتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ایک اور وجہ شہرت بھی ہے؟ وہ یہ کہ اس شہر کو امام وقت کے آخری ایام کی میزبانی کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ یہ وہ ریلوے اسٹیشن ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپریل 1908 میں بٹالہ سے لاہور پہنچے۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر واقع برانڈ رتھ روڈ پر آج بھی وہ عمارت موجود ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ اس زمانے میں اس سڑک کو کیلیاں والی سڑک کہا جاتا تھا۔ اس عمارت پر نظر ڈالیں۔ یہ وہ عمارت ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رہائش اختیار فرمائی اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت یہاں خواجہ کمال الدین صاحب، ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب سمیت مختلف احمدیوں کے 2-4 چھوٹے چھوٹے مکانات تھے۔ چنانچہ پہلے حضور خواجہ کمال الدین صاحب کے گھر ٹھہرے۔ اس کے بعد الہام الرحیل ثم الرحیل کو ظاہری رنگ میں پوری کرنے کی خاطر ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان پر منتقل ہو گئے۔ بعد ازاں اس عمارت کو احمدیہ بلڈنگز کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ وہ مسجد ہے جو خلافت اولیٰ میں یہاں تعمیر ہوئی۔ یہاں کچھ دیر رک کر اس وقت کو ذہن میں لانا چاہیے جب حضور اور آپ کے اصحاب یہاں چلتے ہوں گے۔ کتنا روح پرور منظر ہوتا ہوگا۔ لاہور کے مشہور لوگ حضور سے ملنے یہاں آتے تھے، یہیں حضور تقاریر فرماتے تھے اور دین کی خوبصورت باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اسی سفر کے دوران حضرت اقدس علیہ السلام روزانہ شام کو حضرت اماں جان کے ساتھ گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو آئیے آپ کو بھی ہم ساتھ لے چلتے ہیں اور ان جگہوں کو دیکھتے ہیں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیر اور تازہ ہوا کی خاطر جایا کرتے تھے۔ گھوڑا گاڑی جو حضور کی سیر کے واسطے منگائی جاتی تھی، اس کے متعلق حضور کی تاکیدی ہدایت ہوا کرتی تھی کہ کوچوان حتی الوسع بھلا ماس تلاش کیا جاوے جو جھگڑالو اور بد زبان نہ ہو، گھوڑے شوخ نہ ہوں بلکہ اچھے سدھے ہوئے اور گاڑی صاف ستھری ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدیمی رفیق حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی بھی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام قریباً روزانہ سیر کے واسطے خاندان کی بیگمات اور بچوں سمیت تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس وقت ہم انارکلی کے بازار میں سے گزر رہے ہیں۔ کھلی سڑکوں پر بھی اور شہر کے بازاروں مثلاً انارکلی میں بھی حضور سیر کے واسطے چلے جاتے تھے۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے کبھی سواری ٹھہرا کر ہندو حلوائیوں کے ہاں سے کھانے کی چیزیں بھی خرید فرما لیا کرتے تھے اور بیگمات اور بچوں کے علاوہ ہم رکاب خدام کو بھی شریک فرمایا کرتے تھے۔ آئیے اب ہم آپ کو اسٹیشن کی طرف سے ہوتے ہوئے ایمپریس روڈ لے چلتے ہیں۔ یہاں حضور سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے بعد شملہ پہاڑی آتی ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے حضور گورنر ہاؤس کی مشرقی جانب ہوتے ہوئے لانس گارڈن مال روڈ کو تشریف لے جاتے۔ آج یہ جگہ باغ جناح کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کبھی کبھار انارکلی میں سے ہوتے ہوئے سرکلر روڈ پر لوہاری، شاہ عالمی، موچی دروازے کے باہر مکان پر تشریف لاتے۔ کبھی مال روڈ سے ہی واپسی کا حکم ہو جاتا۔ تنگ بازاروں میں حضور جانا پسند نہ فرماتے تھے۔ زیادہ تر کھلی اور آبادی سے باہر کی سڑکوں کی طرف حضور کو رغبت تھی۔ سیر کے اوقات میں گفتگو عموماً مسائل دینیہ کے بارے میں یا نظام سلسلہ سے متعلق رہتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور پر نور بالکل خاموش ہی نظر آتے، مگر حضور کے لبوں کی حرکت سے ذکر الہی اور تسبیحات میں مصروفیت کا یقین ہوتا تھا۔ قیام لاہور کے زمانے میں حضور اقدس لاہور کے مضافات کی مشہور سیرگاہوں میں بھی تشریف لے جاتے رہے۔ یہ شالامار باغ ہے۔
اس جگہ آنا حضور کو بہت پسند تھا، چنانچہ حضور یہاں 1 سے زائد مرتبہ تشریف لے گئے۔ حضور نے زیادہ دیر تک یہاں قیام فرمایا اور زیادہ ہی دیر تک علیحدگی میں ٹہلتے اور دعائیں کرتے رہے۔ 24 مئی 1908 کو حضور نے جب سیر کا ارادہ کیا تو فرمایا، گاڑی باندھ سے کہہ دو کہ اتنی دور لے جائے کہ جانے آنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہ لگے، کیونکہ آج ہمارے پاس اتنے ہی پیسے ہیں۔ یہ حضور کی آخری سیر تھی۔ آئیے ہم آپ کو وہ کمرہ دکھاتے ہیں جہاں حضور کی وفات ہوئی۔ 26 مئی 1908 کو صبح تقریباً 10:30 بجے آپ علیہ السلام اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ کی وفات ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان پر ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں حضور اپنے آخری ایام میں رہائش پذیر تھے اور یہیں حضور کی وفات ہوئی۔ حضور نے اپنی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری قدرت کی خوشخبری دی تھی جو خلافت کی شکل میں ظاہر ہونا تھی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے، اور خلافت احمدیہ کا سلسلہ شروع ہونے کے باعث وہ خوف جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانے سے پیدا ہو گیا تھا، اس خوف کو اللہ تعالیٰ نے امن میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی خلافت کی قیادت میں احمدیت کا کارواں رواں دواں ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔